من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا سا مختصر سا آپ وظیفہ کر لیں، صرف 7 دن مسلسل بغیر کسی ناغے کے۔ یہ عمل آپ پیر والے دن شروع کر سکتے ہیں، جمعرات کو یا جمعے کو۔ ان 3 دنوں کے اندر آپ اس عمل کو شروع کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ جتنی بھی انسان کی نیک خواہشات ہوتی ہیں، نیک حاجات ہوتی ہیں، جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہوتا، بہت سارے مرد و خواتین ان کی یہ نیک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ذاتی مکان عطا فرمائے، ذاتی گھر عطا فرمائے، اور جون سا ہے سواری جون سا ہے وہ ضروری ہے کہیں آنے جانے کے لیے، تو سواری اللہ پاک عطا فرمائے۔ تو یہ کوئی خواہشات کرنا یا یہ دعائیں مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو جون سا ہے یہ دعائیں مانگنا چاہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ جو بھی اپنے مانگتے ہیں وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جون سی ہے وہ عطا کرنے والی ہے۔ جب آپ یقین کامل سے مانگیں گے تو وہ ذات باری تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو ذاتی گھر، ذاتی سواری عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام مقاصد حسنہ میں اور ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اس دنیا میں انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، بغیر مذہب، بغیر نسل اور بغیر رنگ و روپ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو نعمت سے نوازا ہے، لیکن مسلمان وہ عظیم انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، یقین کی دولت سے بھی سرفراز فرمایا ہے، اور وہ حق اس نے مسلمان کو دیا ہے کہ وہ اپنے رب سے مانگ سکے۔ وہ رب جو سب کو عطا کرتا ہے، اس رب سے مانگنے کا جون سا ہے سلیقہ، طریقہ اور آداب ہمیں پیارے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ کرام اور تبع تابعین، اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی صحبت سے ملتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہی ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب سے ہی سوال کرنا چاہیے اور اپنے رب سے ہی مانگنا چاہیے۔ جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں ہمیں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ کامل ہیں یا پھر مکمل ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر راضی ہوتا ہے اس کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن یہ جو نعمتوں کا ذکر اگر کیا جائے تو یہ تو بہت ایک لمبی فہرست ہے، ان کی تعداد اگر گنی جائے تو شاید اتنے مختصر وقت میں کیا بہت لمبے ٹائم پہ بھی اس کو مکمل بیان نہ کر پائیں۔ اس کی بے شمار نعمتیں ہیں، جس میں سے ہم آج کا موضوع سخن جو ہے وہ یہ ہے کہ سواری اور جون سے ہے مکان۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سواری سے اور گھر سے سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس سواری ہے اور جس کے پاس گھر ہے اور جس کے پاس نیک بیوی ہے، یہ تینوں نعمتیں جس کے پاس ہیں، یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راحت عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر راضی ہے۔ اور جو شخص ان 3 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شکر ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان تمام نعمتوں سے نوازے، اس سے سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ شکر ادا کرنے والی اپنی طبیعت پیدا کریں۔ آپ ہر وقت مسلسل ہر کام پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اس کے بعد جو ان سے ہے دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے مسلسل، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ آپ نے کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ آپ وظیفہ کریں گے، اور قرآنی عمل ہے، قرآن پاک سے یہ عمل دیا جا رہا ہے، اور اس بزرگان دین نے اس کی بے شمار ترتیب بیان کی ہیں اس وظیفے کی، اور بیماریوں کے لیے بھی اور دیگر معاملات کے لیے، لیکن آج آپ کو رزق میں برکت کے لیے، دست غیب سے مدد کے لیے، گھر، مکان، گاڑی کے لیے آج آپ کو اس کا وظیفہ اور ٹائم ٹیبل مکمل ترتیب کے ساتھ عرض کریں گے، لیکن
گزارش کریں گے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مزید وظائف سننا چاہتے ہیں تو اسلامک ٹیچر وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے گھر کی نعمت ملے تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سواری کی نعمت ملے یا پھر جب تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیوی کی نعمت ملے تو تمہیں مزید شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مزید نوازے۔ ظاہری بات ہے ایک مرد یا ایک عورت اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا ذاتی مکان ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ذاتی مکان جیسی نعمت سے نوازے۔ تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آپ کو تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ذاتی مکان بھی آپ کو اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ یہ ذاتی مکان کی خواہش کرنا یا ذاتی سواری کی خواہش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو تمام امہات المومنین کو علیحدہ علیحدہ حجرے عطا فرمائے تھے اور ذاتی حجرے تھے سرکار کے وہ، اور سرکار گھوڑا اور سواری جو ان سے ہے سواری کے طور پر اس دور میں یہی مطلب جہاز وغیرہ یا گاڑیاں وغیرہ یا یہ چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو اس دور میں جو سواریاں تھیں وہ خوبصورت گھوڑے، خچر وغیرہ اور اونٹ وغیرہ سرکار ان کو پالتے تھے اور پسند فرماتے تھے، اور سرکار ان کو خریدتے بھی تھے، اور بہت زیادہ سارے واقعات ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند فرماتے تھے اور خریدتے تھے، اور یہ سواری کے طور پر استعمال بھی فرماتے تھے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سواری آپ نے لینا چاہتے ہیں تو سنت رسول سمجھ کے آپ جو ان سے ہے اور جو ان سے ہے وہ مکان آپ جو ان سے ہے اس کو آپ خواہش کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور خواہش کیجئے، ضرور دعا کیجئے، اس میں بالکل کسی قسم کا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ دعا کیجئے، اللہ پاک انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا کو درجہ قبولیت عطا فرمائیں گے۔ جہاں آپ اپنے لیے دعا کریں وہاں پہ ہمارے لیے بھی ضرور دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔ تو آپ نے جو ان سے ہے کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کو آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، اس کی طرف دیکھ کے کبھی حسد نہ کریں۔ آخری بات کر کے میں وظیفے کو بتانا چاہتا ہوں، حسد اگر آپ کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس جو ہے وہ بھی سمجھے واپس لیا جائے گا۔ اگر آپ حسد نہیں کرتے، خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ جیسے تو نے اس کو نوازا ہے مجھے بھی نواز، تو یقین مانیے آپ کو ملے گا۔ تو آپ نے حسد سے بچنا ہے، غرور اور تکبر سے بچنا ہے، اور اپنے اندر ایمان کی طاقت بھرپور کر کے اس یقین سے پڑھنا ہے کہ اللہ پاک مجھے عطا فرمائیں گے تو ضرور نوازیں گے۔ آپ نے جو ان سے ہے مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے، مکمل طریقہ کار آپ نے توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، اور مخصوص ایام میں خواتین اس عمل کو نہیں کر سکتی، مگر مرد و خواتین کے لیے یکساں مفید عمل ہے۔ یہ مغرب کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک کے وقت تک آپ اس کو کر سکتے ہیں اس عمل کو۔ اگر بعوض مجبوری ہے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، یا نوکری کا مسئلہ ہے، یا کہیں کام ایسا کرتے ہیں آپ تو آپ کے پاس مغرب سے عشاء کا ٹائم نہیں نکلتا، تو پھر آپ عشاء سے فجر تک کا بھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ لیکن کوشش کیجئے گا کہ اگر مغرب کے بعد آپ سے وقت ملے تو آپ مغرب کے بعد اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ بعوض مجبوری پھر آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ تو درود شریف جو ان سے ہے وہ آپ نے سب سے پہلے ضروری ہے کہ نیت آپ نے لازمی کرنی ہے کہ آپ اس مقصد کے لیے کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ آپ نے جو ان سے ہے وہ آپ نے درود شریف جو ان سے ہے وہ آپ نے اول اور آخر اس کا جو ان سے ہے وہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے درود شریف، 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح، قرآن پاک کا آخری سپارہ ہے، آپ نے سورہ علم نشرح جو ان سی ہے 30ویں سپارے میں چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 33 ٹائم 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے اختتام پر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔